الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک اکائی بہنے کا حکم دیا ہے. امت مسلمہ کا بنیادی وصف یہ ہونا چاہیے تھا جو ایک زمانے میں تھا کہ امت مسلمہ کا درد ایک تھا، دکھ ایک تھا، خوشی ایک تھی، غم ایک تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اکٹھا رکھنے کے لیے اپنی زندگی کے اندر دیکھیے کس طریقے سے اللہ کے رسول نے حکمت کے ساتھ اور بڑی ہی کردار کی پختگی کے ساتھ مسلمانوں کو ایک جان بنا دیا تھا. مکہ کے مہاجر ہوں یا مدینہ کے انصار ہوں، ان کے آپس کی محبت کے بارے میں گزشتہ تاریخ سے لے کر آنے والی زندگی تک کوئی مثال نہیں دی جا سکتی کہ کس طرح ان کے اندر محبت اخوت تھی. امت مسلمہ کے لیے یہ مشعل راہ ہے، ایک نمونہ ہے کہ امت مسلمہ آپس کے دکھ کے اندر برابر کی شریک ہے، غم کے اندر شریک ہے، خوشیوں میں بھی شریک ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کے اندر وہ وحدت جو ہونا چاہیے تھی وہ موجود نہیں ہے. امت مسلمہ مختلف گروہوں کے اندر تقسیم ہے، مختلف علاقوں کے اندر اپنے آپ کو منقسم کر لیا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا جو عادلانہ نظام قائم تھا، جس کا شائبہ تھا، چلو اس سے ہزار اختلاف کر لیجئے اب، لیکن خلافت اسلامیہ، خلافت عثمانیہ کا جو ایک تصور ہمارے سامنے تھا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز ایک تھا. اور وہ جو نمونہ اللہ کے رسول بتلا کر گئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر دین اسلام کو قائم کیا، غالب کیا، اسلام کا اپنا نظام قائم کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے. اور یہ نظام پوری دنیا کے اوپر غلبہ چاہتا تھا. اس کی ایک مثال ہمیں سامنے نظر آتی تھی کہ وہ آج سے چند سو سال پہلے تک وہ نظام دنیا کے اندر قائم تھا. غلطیاں ہو سکتی ہیں، یقیناً ایک بہت بڑا بعد ہے اللہ کے رسول اور اس خلافت عثمانیہ کے درمیان، لیکن پھر بھی امت مسلمہ کے اندر اس چیز کا احساس تھا کہ ہمارے مرکز ایک ہے، ہمارا حکمران ایک ہے، ہمارا خلیفہ ایک ہے. اور اسی کو ختم کرنے کے لیے پوری دنیا کی، خاص طور پہ غرب کی قوتیں وہ اکٹھی ہو گئیں کہ یہ نام نہاد یا تھوڑا بہت جتنا بھی ہے خلافت اسلامیہ کا نظام جو ہے اس کو بھی تلپٹ کر کے رکھ دیا جائے، اس کو بھی ختم کر دیا جائے. اب اس کے لیے تگ و دو کی جاتی ہے، محنت کی جاتی ہے. اور وہ وقت آتا ہے کہ اسلام خلافت عثمانیہ کا نظام دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اور امت مسلمہ کے یہ حکمران جو خلیفہ تھے اس حد تک بے بس ہو جاتے ہیں، بے کس ہو جاتے ہیں، ان کو اپنے علاقوں سے نکال دیا جاتا ہے. خلافت اسلامیہ کا آخری حکمران فرانس کے اندر دھکے کھاتا پھرتا ہے، اور وہی لوگ جو اس کی عزت کرتے تھے کس کو پوچھنے کے بھی روادار نہیں.
اور اس کے بعد استعمار اپنے اصل ہدف کی طرف آتا ہے کہ امت مسلمہ کے اندر اختلاف ڈال کر اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے امت مسلمہ کو تقسیم کر دیتا ہے. پوری دنیا کے اندر ایکائی ہونے کے باوجود مسلمان تقسیم ہو کر آج دنیا کے اندر 52 سے زیادہ اسلامک ملک، نام نہاد اسلامک ملک، جو اپنے نام کے اندر اسلام تو ضرور لگاتے ہیں کہ ہم اسلام والے ہیں، مسلمان ہیں، حقیقت میں ہر شخص کا اپنا اپنا معاملہ ہے. ہر شخص اپنی بھیڑوں کو درست کرنا چاہتا ہے. امت مسلمہ کا درد اور اسلام کا وہ جو غم ہونا چاہیے تھا وہ ان کے اندر تقریباً مفقود ہو کر رہ گیا. استعمار نے ٹکڑوں میں بانٹ دیا اور اس حد تک مذاق کی حیثیت ہے کہ بندہ سوچ لے کہ کس طریقے سے انہوں نے تقسیم کیا ہے کہ ایک بھائی کو اردن کا بادشاہ بنا دیا گیا، اسی کے دوسرے بھائی کو عراق کا بادشاہ بنا دیا گیا. چھوٹی چھوٹی ریاستیں، بہت ہی چھوٹی چھوٹی ریاستیں، قطر دیکھ لیجئے، کویت دیکھ لیجئے، بحرین دیکھ لیجئے، دبئی دیکھ لیجئے، چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں تقسیم کر کے امت مسلمہ کے اندر وہ معاملہ پیدا کر دیا کہ ہر شخص، ہر ملک یہ سمجھے کہ بس میں ہی ہوں اور کوئی بھی نہیں ہے. وطن پرستی کا زہر اس کے اندر ڈال دیا گیا. اور یہی علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پہرن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. کہ ان لوگوں کو چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں ڈال دو، اپنے اپنے وطن کی یہ پوجا شروع کر دیں گے، اور امت مسلمہ کا جو ہدف تھا اسلام کو ہونا چاہیے تھا اس کے اندر یہ لوگ کبھی دھیان نہیں دے سکیں گے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کے اندر چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں، چھوٹے چھوٹے حکمران ہیں، لیکن کوئی بھی ساورن نہیں ہے. کوئی حکمران بھی اپنی حیثیت جو ہے وہ خود جانتا ہے کہ ہماری دنیا کے اندر کیا ویلیوز ہیں، دنیا کے اندر ہماری حیثیت کیا ہے. یہ نہیں کہ ان کے پاس وسائل کی کمی ہے، یہ نہیں کہ ان کے پاس دنیاوی مال و مولت کی ثروت نہیں ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیونکہ یہ اکائی نہیں ہے، اکٹھے نہیں ہیں، ان کے دکھ و درد برابر نہیں ہیں، یہ اپنے دشمنوں کے ساتھ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ رہ کے ہم محفوظ ہیں. اور دشمن کا کیا کرتا ہے کہ ان کی تمام وسائل کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے. آپ کو اندازہ ہے اس چیز کا کہ ایک زمانے میں عراق کی کیا پوزیشن تھی. عراق کسی صورت کے اندر بھی سعودیہ، کویت اور امارات سے کم نہیں تھا. پاکستان سے اب بھی لوگ بے تحاشا موجود ہیں جو عراق میں جا کے مزدوریاں ناکام کیا کرتے تھے اور بڑے خوشحال تھے وہ. لیکن کیا کیا استعمار نے ان لوگوں کو ختم کرنے کے لیے، اور دو ہی قوتیں ان زمانے میں تھی، ایک عراق مضبوط تھا، اس کے مقابلے میں ایران مضبوط تھا. دونوں کو آپس میں لڑانے کے بعد ان کے وسائل پہ قبضہ کرنے کے لیے وہ ایک لمبا چوڑا پلاننگ بنایا. آپ کو معلوم ہے کہ امریکن کی 1000 برائیاں ہم سمجھ لیں، لیکن ان کے اندر ایک اچھی چیز بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیور ڈیموکریٹک لوگ سمجھتے ہیں، اور جو بھی پالیسی بنائی جاتی ہے وہ پالیسی کو 10-15 سال بعد اوپن کر دیتے ہیں. ہم نے یہ پالیسی بنائی تھی، ہمارا یہ نتیجہ نکلا، اس کا یہ فائدہ، یہ نقصان ہوا. آج سے تقریباً 30-35 سال پہلے ہنری کسنجر جو وزیر خارجہ تھا امریکہ کا، اس نے پلان کیا کہ ہم نے کس طریقے سے اس گلف کے اوپر، عربوں کے اوپر تسلط حاصل کرنا ہے. وہ پلان بڑا پرانا بنایا اس نے. اور جس وقت کویت کا معاملہ ہوا، عراق کا معاملہ ہوا، تو اس نے یہ اوپن کر دیا کہ ہم نے یہ پلان بنایا تھا، یہ ہمیں فوائد حاصل ہوئے. وہ فوائد کیا تھے کہ مسلمانوں کے وسائل کے اوپر قبضہ کر لیا. عراق جو تیل کرنے والا ملک، تیل پیدا کرنے والا ملک تھا، اس کے وسائل کے اوپر قبضہ کر کے اس طریقے سے انہوں نے اس کو بھنبوڑا ہے، نوچا ہے اس کو کہ تمام تیل، تمام اس کے وسائل جو ہیں وہ امریکہ کے ہاتھوں چلے گئے. جس کے لیے وہ پیسہ خرچ کرتے تھے، جس کے لیے وہ ہمیشہ بلیک میل کیا جاتا تھا امریکن کو کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو ہم تمہارا تیل بند کر دیں گے. جو صاحب فیصل نے ایک مرتبہ کیا تھا کہ اگر تم اسرائیل کی حمایت سے باز نہیں آؤ گے تمہارا تیل بند کر دیا جائے گا، گھٹنے ٹکوا دیا کرتے تھے. لیکن پھر وہ وقت بھی آیا کہ مسلمانوں کے وسائل کے اوپر امریکہ روزانہ کے حساب سے لاکھوں بیرل وہ تیل مانگ سے لے جاتا رہا اور عرصہ دراز تک لے جاتا رہا. اور اس سے پہلے اپنے اسلحے کو فروخت کرنے کے لیے بہت بڑی منڈی اس کے سامنے آئی. ایران اور عراق کی جنگ کروائی گئی، وہ 10 سال تک مسلسل اپنا اسلحہ بیچتا رہا. 2 فائدے ہوئے. وہ کہتے ہیں، عربی ہم کہتے ہیں ارمی حسورین بحجر، کہ ایک پتھر سے 2 شکار کھیلو، کہ تم اس سے وہ بھی مار لو اور اس سے فائدہ بھی تمہارا حاصل ہو جائے، چڑیا بھی تم مار لو. وہ تھا ایک تو اپنا اسلحہ بیچو، ان کو آپس میں لڑا کے ان دونوں کو کمزور کرو، اور تیسری کیا ہے کہ وسائل کے اوپر قبضہ کر لو.
حضرات یہ معاملہ ہوتا رہا اور امریکہ اس کے اندر اپنے فوائد کو حاصل کرتا رہا، لیکن مسلمان پھر بھی نہ جاگے۔ آج بھی مسلمان کا حال یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر مسلمانوں کے آپس میں اختلاف، چلیے ہم چھوڑیے، ہم تو دور کے اجنبی لوگ ہیں۔ عربوں کے اندر معاملہ یہ ہوا کہ اس حد تک بلایا گیا کہ قطر کو اور سعودیہ کے اندر میں جھگڑا ڈال دیا گیا، عراق کے اندر کویت کے ساتھ معاملہ کیا گیا، اور یقیناً یہ بات اچھی آن ریکارڈ ہے یہ بات کہ امریکہ نے باقاعدہ گرین سگنل دیا صدام کو، اور صدام کا معاملہ یہ، میں تھوڑی تاریخ میں اس لیے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو معلوم ہو کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا اس سے پہلے۔ 10 سال تک عراق اور صدام حسین وہ ایران سے لڑتا رہا، اور عرب کیوں اس کا مدد کرتے ہیں کہ انہیں خطرہ تھا کہ ایران کبھی بھی آگے بڑھ کے ہمارے وسائل پہ، اختلاف پہلے سے موجود تھے، اختلاف امارات کے ساتھ بھی موجود تھے، قطر کے ساتھ بھی موجود تھے، سعودیہ کے ساتھ اختلاف موجود تھے ایران کے، اور یہ دونوں کا معاملہ بالکل مختلف ہے، بالکل جیسے وہ کہتے ہیں اپوزٹ چیزیں ان دونوں کے پاس تھی۔ جس چیز کو ایرانی درست سمجھتے ہیں سعودی اس کو غلط سمجھتے ہیں، جس کو سعودی غلط سمجھتے ہیں اس کو ایران درست سمجھتا تھا، ان کا آپس میں دشمنی پرانی ہے یہ، اور یہ کبھی ختم ہونے والی بھی نہیں۔ اور اس کے اندر یہ کیا کہ کسی طریقے سے دونوں کے اندر اختلاف ڈال کے اور ان کو آپس میں لڑایا جائے، اور لڑانے کے بعد اپنی چیزیں فروخت کرنے کے بعد ان کو کیا کیا جائے کہ کس طریقے سے اس جنگ کے اندر سعودیہ، کویت اور امارات و تمام عربوں نے مل کے صدام کی بہترین مدد کی، زبردست بلینز آف ڈالرز ان کو دیتے رہے جنگ کے لیے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ صدام ہمارے دفاع کی جنگ لڑ رہا ہے، صدام ہمیں ایران سے بچانا چاہتا ہے۔ اور پھر جب ان کا ہدف پورا ہونے والا ہوا تو پھر امریکن نے گرین سگنل دیا۔ امریکن سفیر جو خاتون تھی بغداد کے اندر، یہ انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور وجہ کیا تھی کہ ادھر سے سعودیوں کو اور امارات تمام عربوں کو اکسایا گیا کہ دیکھو تم نے اتنا تم صدام کی مدد کی ہے، بلینز آف ڈالر تم نے لگائے ہیں، اور اس صدام نے اس کامرے میں لڑائی کی ہے، لڑانے کا کوئی نتیجہ نکلا، لہذا تو اپنے پیسوں کو واپس ان سے تقاضا کرو کہ ہمارا قرضہ جو تم نے لیا تھا، جو مدد جو ہم نے دی تھی واپس کرو۔ اب صدام جو ہے 10 سال سے وہ لڑ رہا ہے جنگ کے اندر، وسائل اپنے اس سے جھونک دیے سب کچھ، وہ کیسے پورا کرتا نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اصل میں پلاننگ تھی ہنری کسنجر کی، کس طریقے سے ایسا معاملہ کہ اس کو مجبور کیا جائے۔ عربوں نے باقاعدہ تقاضا کیا صدام حسین کے ہمارے پیسے واپس کرو، اور صدام کو کہا گیا کہ تمہارا معاملہ آپس کا ہے، جو تم جائے کرو۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پہلے بھی پرانی بات ہے کہ عراق کا اب بھی دعویٰ ہے کہ کویت باقاعدہ وہ ان کے عراق کے ملک کا حصہ تھا، یہ انگریزوں نے اس کو تقسیم کیا، حالانکہ اس کا علیحدہ سے کوئی تشخص نہیں تھا۔ ان کا دعویٰ ہے، دعوے کے اندر یقیناً سچائی بھی ہو سکتی ہے، کچھ مبالغہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے، ان کا دعویٰ یہ پکا تھا کہ ہمارا عراق جو ہے وہ عراق کا حصہ ہے کویت۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے گرین سگنل دیا کہ تمہارا اپنا ذاتی معاملہ جو مرگو ہم اس میں مداخلت نہیں کریں گے، یہ گرین سگنل تھا صدام کے لیے کہ وہ بڑھ چڑھ کے آگے نکلے اور کویت کے اوپر قبضہ کر لیں۔ اب راتوں رات ہمیں اچھی طرح یاد ہے، ان دنوں میں کویت کے ادارے کا ڈائریکٹر تھا، ان دنوں میں پتہ چلا کہ رات ہوئی اور صدام داخل ہوا اور اس سے چند گھنٹوں کے اندر کویت کو قبضہ کر لیا۔ کویتی وہاں سے اس کے بھاگے، کچھ مہاجر ہو گئے، کچھ سعودیہ چلے گئے، کچھ کہاں چلے گئے، کچھ ترکی چلے گئے، وہاں سے بھاگ لیے۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو آپ دیکھیے شیطانی حرکتیں دیکھیے، ہم اصل میں مسلمان بہت ہی غافل ہیں اس معاملے کے اندر، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہمارے دشمن ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، کس طریقے سے ہمارے چال چل رہے ہیں۔ جب صدام داخل ہوا کویت کے اندر تو امریکہ نے کہا یہ لوگ جی صدام تمہارے اوپر چڑھ دے رہا ہے، اس سے پہلے ابھی عراق کو کویت کو پکڑا ہے، کل وہ سعودیہ کو پکڑ لے گا، پرسوں وہ آ کے تمہیں امارات کو پکڑ لے گا، قطر کو پکڑ لے گا، اور جائز سی بات ہے تمہارے پاس پاور نہیں ہے، اور صدام کے پاس بہت بڑی لاکھوں کی فوج ہے، اسلحہ ہے، اس کو 10 سالہ تجربہ جنگ کا ہے، تمہیں وہ پکڑ کے کھا جائے گا، تمہیں کچھ نہیں بچے گا، لہذا ہم تمہاری مدد کو پہنچے چاہتے ہیں۔ اور یہ چیز آن ریکارڈ ہے کہ راتوں رات دہران پہ امریکن فوجیں اتر گئیں، اور اس کا سعودیوں کو بھی پتہ نہیں چل سکا کہ فوجی ہمارے پاس آگے داخل ہو گئے۔ اس سے پہلے جو فوجی تھے وہ قطر میں ہوا کرتے تھے، کچھ ان کے اڈے جو ہیں وہ اس وقت تھوڑے سے رکھے تھے، انہوں نے زیادہ نہیں، کچھ اتواشی قسم کے لوگ رکھے ہوئے تھے کویت کے اندر یا امارات کے اندر، باقاعدہ فوج وہاں پہ نہیں تھی۔ راتوں رات امریکن فوج جو ہے وہ دہران پہ لینڈ کر کے کہتی ہے ہم تمہارے دفاع کے لیے آ گئے، جبکہ سعودی کو پتہ ہی نہیں تھا یہ معاملہ۔ یہ اصل میں بنیادی اختلاف کی وجہ بنی، اس کی وجہ سے دوبارہ وہ معاملہ نکلا
کہ سعودی کے اوپر عربوں کے اندر امریکہ اپنا تسلط کیسے قائم کرو. لیکن امریکن تسلط کا مطلب سمجھ لیجئے, امریکہ کا تسلط کا مطلب عیسائیوں کا تسلط قطعی طور پہ نہیں ہے, بلکہ امریکن تسلط کا مطلب ہے کہ اس کے اندر یہودی ہیں اپنا ہدف حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس طریقے سے امریکن جب وہاں پہ داخل ہو گئے پھر اختلاف پیدا ہوا. آپ کو معلوم ہے افغانستان کے اندر جنگ ہوئی تھی, ایک زمانہ ہوا پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو کر, پوری دنیا کے لوگ آئے, وہ آزادی سے پاکستان کے اندر کھلی الحمدللہ اوپن انہوں کو آپشن دیا ہوا تھا کہ جس کا جی چاہے کہ افغانستان کی جہاد کے اندر وہ اپنا حصہ ڈالے, کسی کو پابندی نہیں تھی, ایون کہ ویزے کی بھی پابندی نہیں تھی ان دنوں کے اندر. اور پاکستان کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ مجاہدین وی آئی پی ہو کے گزرتے تھے. ہم جس کا پہ جاتے ہیں وہاں پر گاڑیاں وہ ڈبل کیبن ہوا کرتی سب لوگوں کے پاس, صرف ناکوں کے اوپر اتنا بتا دیا جائے کہ ہم مجاہد ہیں, آپ کو کھلی آزادی جہاں پہ جائیں جہاں پہ آئیں, کوئی پرابلم نہیں تھا. الحمدللہ بڑا معاملہ یہ تھا. اب یہ چیزیں قطعی طور پہ امریکہ کو پسند نہیں تھی کہ اس طریقے سے اتنی آزادی کیسے دی جائے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ تمام چیزیں ملک کے اندر ہوتی رہیں, اور ہمارے ملک کے اندر اور افغانستان کے اندر لڑائی کرنے کے لیے ایک بہت بڑی قوت ان عربوں کی تھی جو اپنے ملکوں سے نکل کے آئے تھے. یہی بنیادی وجہ ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں بنیادی وجہ کیا تھی سعودیوں کے اندر جو اختلاف پیدا ہوا. اسامہ لادن جیسا عظیم آدمی, میں اس سے ذاتی طور پر اس سے واقف تھا, میں جس ادارے میں ڈائریکٹر تھا وہ اس ادارے میں آ کے وہ آتے تھے وہ لوگ, اور اس کا اختلاف یہی تھا. اس کا کہنا یہ تھا کہ جب ہم روس کے خلاف لڑ کے اس کو ہم ناکو چانے چبا سکتے ہیں, امریکہ کے ساتھ لڑائی کرنا ہمارے کوئی مشکل کام نہیں. ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے قوت بھی ہے, لوگ بھی ہیں, جذبہ بھی ہے, اور اساتذہ اللہ تعالیٰ نے وسائل بھی ہمیں حسن الامکان دیے ہیں, ہم کر سکتے ہیں سب کچھ. لیکن امریکہ کا پریشر تھا نہیں. اب جب تک ہدف حاصل نہیں ہوا تو یہ لوگ سب ہیرو تھے. آپ کو معلوم ہے مجاہدین کا یہاں پہ ڈیلیگیشن جب واشنگٹن جاتا تھا ریڈ کارپٹ ان کو استقبال دیا جاتا تھا. اسامہ لادن کو کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ہیرو ہے, یہ مجاہدین کا معاملہ ہے, اس نے رشیا کو توڑنے کی ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. لیکن پھر وہ وقت بھی آیا اس سعودیوں نے امریکہ کے کہنے کے اوپر کہہ دیا یہ سب دہشت گرد ہیں, جتنے مجاہدین تھے وہ سب دہشت گرد قرار دیے گئے. ان سب لوگوں کو اپنے گھروں سے اٹھا لیا گیا. اور اس وقت حال یہ ہے کہ ایک انداز معتاد کے مطابق اب تو معاملہ بہت ہی مختلف ہو گیا. اس زمانے میں بھی یہی تھا کہ ان لوگوں کو جنہوں نے بھی جہاد کے اندر حصہ لیا تھا ان سب کو دہشت گرد قرار دے کے ان کو پابند سلاسل کر دیا جائے, ان کو پکڑ لیا جائے. جرم کیا ہے کہ وہ کس طریقے سے کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم ساورنٹی قائم کرنا چاہتے ہیں, اسلام کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں, یہ کیسے ممکن. اور آپ کو شاید یہ معلوم نہ ہو اس افغانستان جہاد کے اندر جو کردار سعودیہ نے ادا کیا تھا, آپ کو شاید معلوم نہیں کہ ہر ہفتے 2 چارٹرڈ فلائٹ آیا کرتی تھی, ایک ریاض سے اور ایک جدہ سے, اور اس کے اندر 75% حصہ وہ سعودی گورنمنٹ دیا کرتی تھی, 25% اسامہ لادن دیا کرتا تھا. وہ جو مجاہد آنا چاہتا ہے وہاں پہ آئے, اس کو کوئی خرچہ نہیں ہوگا, بالکل فری آئے گا, وہ کھانا پینا رہائش ہر چیز فری ہے. یہاں پہ ٹریننگ لے, جس کا جی چاہتا ہے رکے جہاد کے لیے, اس کا نہیں جی چاہتا واپس چلا جائے, کوئی پابندی بھی نہیں. اور یہ تمام ریکارڈ سعودی گورنمنٹ کے پاس موجود تھا, اور سعودی گورنمنٹ یہ کام سالوں تک یہ کام چلتے گئے. لیکن جس وقت بڑے آقا کا فرمان آیا کہ بس ختم کر دو, بس معاملہ ہمارا ہدف پورا ہو گیا, وہ رشیا کا جو معاملہ تو تیا پانچا ہو گیا, رضیا کے ٹکڑے ہو گئے, دنیا کے اندر USSR کی نام کی کوئی چیز باقی نہ رہی. اب ان تمام لوگوں کو دہشت گرد کرا کے ان سب کو پکڑ لیا گیا. اور یہ بنیادی اختلاف تھا مجاہدین کا سعودیہ کے ساتھ, اور اس کا معاملہ چلتا رہا, اور معاملہ بھی آیا کہ امریکہ نے باقاعدہ وہاں پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ آج ہم نے فتح حاصل کر لی, آج ہم نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا بدلہ مسلمانوں سے لے لیا. لیکن امت مسلمہ سوئی رہی, اور اب مسلمان اب تک حال وہی ہے کہ ہم جاگے نہیں, ہم اپنے دوست کو پہچان نہ پائے, ہم اپنے دشمن کے اندر اور دوست کے اندر تمیز نہ کر سکے. اور یہ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پوری دنیا کے اندر آج مسلمانوں کی ذلت کی جاتی ہے, مسلمانوں کا تمسخر اٹھایا جاتا ہے, مسلمانوں کے شاعر کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اور چھوڑ دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مذاق اڑا کے ان کو کارٹون بنا کے پوری دنیا کے مشتہر کیے جاتے ہیں. کوئی امت مسلمان کا ایک فرد بھی اجتماعی طور پہ کوئی بھی نہیں کر رہا, لیکن انفرادی طور پہ یقیناً کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر الحمدللہ ہوا معاملہ, سوڈان کے اندر لوگ نکلے, مصر کے اندر لوگ نکلے, لیکن اجتماعی طور پہ کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں تھا. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارا اپنا سسٹم موجود نہیں ہے. استعمار کے بنائی ہوئی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تو موجود ہیں, لیکن ان کا تعلق اسلام کے ساتھ وہ اپنا جوڑنا ہی نہیں چاہتے. ان کا کام تو صرف ایک اپنے حکومت, جتنی بھی ان کی ٹوٹی پھوٹی حکومت ہے, 2-4 اس کو لوگ ان کے پاس موجود ہیں, صرف ان کا تحفظ کریں اور کچھ بھی نہ کریں. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ سعودیہ کے اندر جو 42 ملکوں کی ایک فوج بنائی گئی, اس کا بھی تعلق اسلام سے قطعی طور پہ نہیں تھا.
وہ کیا تھا کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو بچا سکیں. کوئی اگر ہم پہ حملہ کرے, حملہ کرنے والوں میں ایران سب سے ان کے سامنے ہدف میں تھا, یہ ہمارا حملہ کریں. اور یہ حقیقت ہے کہ ایران نے جو کچھ بھی کیا, اتنی دھمکیاں دینے کے باوجود, اتنے مسائل بنانے کے باوجود, اتنے بیانات دینے کے باوجود, آج تک ایران کے اوپر امریکہ نے ایک گولی نہیں چلائی. اس سے بندہ سمجھ جانا چاہیے کہ مسلمانوں کو دوست کون ہے اور دشمن کون ہے. ہونا کیا چاہیے تھا کہ امت مسلمہ کے تمام لوگ اکٹھے ہوتے, جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا, ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر. یہ ہونا چاہیے تھا, مگر وہ نہیں ہوا, اور اب بھی نہیں ہو رہا. وہ اب بھی ان کا ہدف یہی ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو جتنا دبا سکتے ہو دبا لو, جتنا جس کے حقوق غصب کرتے ہو وہ غصب کر لو. اور یہ تاریخ کے اندر شاہد ہے کہ ہمارے مسلمانوں سے جو کچھ امریکن نے کیا. پھر اس سے پہلے دیکھ لیجیے, ایک اور چیز میں آپ کا ذکر کرتا چلوں ضمناً, وہ بات بھی یاد آ گئی کہ امت مسلمان کو توڑنے کے لیے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم مہیا کیا گیا. وہ پلیٹ فارم کیا تھا کہ پہلی جنگ عظیم ہوتی ہے, دوسری جنگ عظیم ہوتی ہے, جس کے اندر کروڑوں لوگ مارے جاتے ہیں. اور ایک اور یہ نشانی آپ دیکھ لیجیے, اس کروڑوں لوگوں میں مرنے والے لوگوں میں سے ایک بندہ بھی انوالو نہیں, کوئی مسلمان نہیں اس کے اندر. ان دونوں جنگوں کے اندر جو عظیم ترین جنگیں تھیں, جس کے اندر کروڑوں مسلمان انسان مارے گئے, ان کے اندر مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں تھا جس کو پاورفل کہتے ہیں. تمام یورپین ہیں, چاہے امریکن ہیں, چاہے وہ جاپانی ہیں, تمام غیر مسلم ہیں. ان کا اپنا ہدف تھا حاصل کرنے کے لیے کروڑوں لوگ مارے گئے. اور وہ تمام لوگوں کو آج کوئی بھی نہیں کہتا, نہ جاپان کو کوئی کہتا ہے, نہ امریکہ کو کہتا ہے, نہ جرمن کو کہتا ہے, نہ فرانسیسیوں کو کہتا ہے کہ انہوں نے دہشت گردی کے لوگوں کو مارا تھا. جاپان آج بھی نشان عبرت بنا ہوا ہے, لیکن کوئی نہیں کہتا امریکہ کو. وہ کیوں نہیں کہتا؟ کہ پاور نہیں ان کے پاس, ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. ہم کیا, ہم کو تو جو مرضی کہ جیسے کہہ دے, ان کو کوئی ایسا کہنے کی جرت نہیں کر سکتا, کیونکہ تمام پاور ان کے پاس. اور مسلمان ہمیشہ ان کا دست نہیں کر رہا ہے, ہمیشہ دیکھ کیا کر رہے ہیں. اور حضرات یہ دیکھ لیجیے, یہ معاملہ آج بھی ہمارے ساتھ بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان محکوم ہے. مسلمان کے پاس وسائل موجود ہیں, مسلمانوں کے پاس ہر چیز موجود ہے, لیکن ایک چیز موجود نہیں ہے کہ ان کے پاس جو اجتماعیت ہونی چاہیے تھی, اجتماعیت ان کے پاس موجود. وہ اجتماعیت کبھی بننے بھی نہیں دیتے یہ لوگ. ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ بھی بات کرے گا, اسلام کے نظام کی بات کرے گا, اسلام کی سوورنٹی کی بات کرے گا, اسلام کے دین کے نفاذ کی بات کرے گا, وہی دہشت گرد ہے. اور ان کو دہشت گرد کوئی نہیں کہتا. جنہوں نے دنیا کے اندر اربوں بلکہ لاکھوں لوگوں کو قتل کیا, ان کو دہشت گرد کوئی بھی نہیں کہتا. یہ اصل میں ہماری بدقسمتی ہے, یہ ہماری محکومی کی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ ہم اپنے آپ کو درست نہیں کر سکے, اپنے آپ کو اس اسلام کو جو نظام تھا اس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کر سکے. اور یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر یہ فرما کر گئے تھے, یاد رکھو اس دنیا کے اندر اللہ کا کلمہ سر بلند ہونا چاہیے. امت مسلمہ تمہارے یہ ذمہ ہے کہ تم اس کام کو لے کے چلو, دنیا کے اندر اسلام کے نظام کے لیے غالب کرنے کے لیے اپنی محنت آخرت تک کرو. محنت کرنا تمہارا کام ہے, رزلٹ نکالنا وہ اللہ کا کام ہے, تمہارے ذمہ نہیں ہے. وہ اللہ جب چاہے گا رزلٹ نکال دے گا, اللہ جب چاہے گا تمہاری نصرت کرے گا, لیکن پہلے تم نے ثابت کرنا ہے کہ واقعی تم اس چیز کے اہل ہو کہ تمہاری مدد آنی چاہیے. لیکن امت مسلمہ کی مدد کیسے آئے؟ امت مسلمہ کا حال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہی ہے. ہم دوسروں کی مثالیں دیکھ کے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں, فلاں یہ کرتا ہے, فلاں یہ کرتا ہے, لیکن ہم میں سے ہر بندہ اپنی طرف اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ میں امت مسلمان کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے میں نے آج تک کیا پیش کیا ہے. میں اللہ کے سامنے اگر آج حاضر ہو جاؤں, اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے کہ اے بندے تجھے دنیا کی ہر چیز وسائل میں نے دیے تھے, اور چھوڑ دو, ایک ثابت جسم تمہیں دیا تھا, آنکھیں دی تھی, توانائی دی تھی, گویائی دی تھی, بازو دیے تھے, خاندان دیا تھا, اولاد دی تھی, مال دولت دیا تھا, تمہیں زمین دی تھی, تم نے اس کا نعم و بدل اللہ کے بدلے میں تم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ تم سے اپنی عبادت مانگتا تھا, تم نے وہ بھی نہیں کر سکے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تمہیں اللہ کی عبادت کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کے بندے تمہیں بننا ہے, اللہ تعالیٰ کی باتوں کے اوپر عمل کرنا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا تم نے ہدف اور ہم کو بنانا, نمونہ بنانا ہے, لیکن تم نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا. اور آج تم کس منہ سے آتے ہو اللہ کے سامنے آنے کے لیے؟ بولو اللہ ہمیں بخش دے. اللہ کہہ لے بخشے گا تمہیں. اللہ تعالیٰ اپنی سنت کو کبھی تبدیل نہیں کرتا. جیسا ہمارا موقف ہوگا, جیسے ہمارا رویہ ہوگا, اللہ ویسے ہی ہمارے سے برتاؤ کرے گا. اس غلط فہمی سے نکل آئیے کہ ہم صرف کلمہ پڑھ کے اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائیں گے. نہیں, اگر ہمارے وسائل, ہماری زندگی تمام دنیا کے وسائل کو حاصل کرنے کے لیے ہے, آخرت کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کے اندر یہ مت سمجھے کہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر نشان عبرت لوگوں ان امتوں بنا دیا جن امتوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی کا معاملہ کیا. اور آج امت مسلمان جو ہے انتہائی بے وفائی کے آخری درجے تک پہنچی ہوئی ہے اللہ کے ساتھ. سوچ لیجیے, ہر بندہ سوچے دل کے اندر, میں کتنا اللہ کا تابعدار ہوں,
میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کے لیے کتنا اپنے آپ کو تیار پاتا ہوں، پتہ چلے گا ہر بندے کا دل یہ گواہی دے گا کہ واقعی میں اپنے ساتھ بھی بلنڈر کر رہا ہوں، صرف اللہ کے ساتھ نہیں کر رہا، اپنے آپ کو دھوکہ دیے ہوں، میں اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہوں کہ میں سب سے آگے نکل جاؤں گا، کلمہ پڑھ لیا، صرف جمعے کی نماز پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا۔ امت مسلمہ کے اندر جو وار دشمنوں نے کرنا تھا، اب دشمن خاموش ہو کے بیٹھ گیا سمجھو، اور ہم اپنے دشمن خود بنے ہوئے، ہمیں خود احساس نہیں ہوتا کہ ہم کس کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کا حال جو ہے وہ انتہائی دیگرگوں ہے، ہر طرف سے امت مسلمہ پریشان ہے، ہر طرف سے ان کے اوپر مصیبتیں اور ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، اور ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں۔ سب سے بڑا ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر دشمن کو پہچانتے ہوئے بھی ہم اس کے خلاف بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے، ہم عادی ہو چکے ہیں، ظلم کے عادی ہو چکے ہیں، جتنا ظلم ہم پہ کر جاؤ ہم کہتے سہ لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں۔ یاد رکھو بھائیو، اس دنیا کے اندر اس وقت ہدف صرف مسلمان ہیں، اس وقت ہدف نہ چائنیز ہیں، نہ یورپینز ہیں، نہ کوئی اور ہے، یہودیوں کا ہدف صرف مسلمان۔ اور یہودیوں کا معاملہ سمجھ لیے کہ وہ اس حد تک اپنے آپ کو ایکسٹریم سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر رہنے کا حق، جینے کا حق صرف یہودوں کو ہے اور کسی کو بھی نہیں ہے، نہ عیسائی کو ہے، نہ یہودی کو ہے، نہ عیسائی کو ہے، نہ کرسچن کو ہے، نہ کسی اور کو، بدھسٹ کو ہے، نہ مسلمان کو ہے، نہ سکھ اور ہندو کو ہے۔ جینے کا حق صرف یہودی کو حاصل ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم ہے، باقی تو کیڑے مکوڑے۔ اور اس کے لیے آپ دیکھ لیجیے، ایک دفعہ ایک امریکن، ایک یہودی بڑے اسکالر نے یہ بھی کہا تھا امریکن کے بارے میں، امریکن اگر سمجھتا ہے کہ وہ سپر پاور ہے تو سمجھ لو کہ ہم آج اگر چاہیں تو مسلمان امریکہ کا تیا پانچا ہم کر سکتے ہیں، ہم اپنی تمام اکانومیز کو بلاک کر دیں، میڈیا ہمارے ہاتھ میں ہے، پاور ہمارے پاس ہے، پیسہ ہمارے پاس ہے، تو امریکن کیا کر سکتا ہے؟ اور یہ حقیقت بھی ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ لیکن امت مسلمہ اگر اکٹھی ہوتی، امت مسلمہ اگر ایک پلیٹ فارم پہ ہوتی، امت مسلمہ کا ہدف ایک ہوتا اور آج معاملہ اس کے بہت مختلف ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں آج بھی اگر امت مسلمہ اکٹھی ہو کے ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے تو آپ یقین جانیے کہ دنیا کی کوئی طاقت امت مسلمہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسلام کی نشاط ثانیہ کا خواب جس کی پیشن گوئی اللہ کے رسول ہمیں بتلا کر گئے تھے، اگر وہ ہمارے سامنے پیش نظر ہو، اس کے مطابق ہم کام کریں، پوری دنیا کے اندر مسلمان آج اکٹھے ہو جائیں خالی، آپ دیکھ لیجئے کہ انشاءاللہ کوئی دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ باقی یو این او کا معاملہ آپ نے دیکھ لیا، وہ بھی ایک پلیٹ فارم ہے، انسانیت کا پلیٹ فارم، نام نہاد انسانیت کا پلیٹ فارم کہلاتا تھا، لیکن وہ مسلمانوں کی حمایت میں کبھی بھی نہیں رہا، نہ پہلے کبھی رہا ہے، نہ آئندہ کبھی رہے گا۔ لہذا حل کیا ہے؟ تمام دنیا کے مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں، تمام مسلمانوں کی نیشنلٹی ایک ہو جائے، تمام مسلمانوں کا دکھ ایک ہو جائے، تمام مسلمانوں کا غم ایک ہو جائے، تمام دشمنوں کی دشمنی ایک حقیقت سے اکٹھے ہو کے آ جائے، دشمنوں کو سب اکٹھا ان کو دشمن ہو، پھر اس کے بعد معاملہ نکل سکتا ہے، ورنہ اس کے بعد اور کوئی حل ہمارے پاس نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم دنیا کے اندر صبح شام دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ہماری نصرت کرا، یا اللہ مجاہدین کو تقویت دے، یا اللہ مدینہ کی ریاست قائم کر، یہ دعاؤں کی حد تک ہوگا، باقی حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے اندر جب تک عملی طور پہ ہم نہیں آتے۔ اور جیسے میں آپ کے سامنے عرض کر چکا، اگر مسلمان اکٹھا ہو جائے، اور حال کیا سمجھتے ہیں آپ کو پتہ ہے، تمام عربوں کا تمام اسلحہ ہے، وہ تمام اس کا جو ہے وہ تمام مرہون منت ہے امریکن کو، یورپین کے، اور ان کے وسائل کا ایک بہت بڑا سا بلینز آف ڈالر، اگر ٹریلینز آف ڈالر کہہ سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں یرغمال ہیں یہودیوں کے پاس اور عیسائیوں کے پاس۔ اگر یہ نکالنا چاہیں بھی تو نکال نہیں سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ محکوم ہے بیچارے۔ جب بندہ محکوم ہوتا ہے تو اس کی کیا ویلیو ہو جاتی ہے؟ کوئی پتہ نہیں چلتا ہے اس کو، کچھ کوئی بات مانی چاہیے، کوئی نہیں مانتا اس کی بات۔ وہ تم ہو کیا چیز، تمہاری ویلیو کیا ہے، تمہارا پیسہ ہمارے پاس پڑا ہے، نہیں دیتے ہم، جاؤ کیا کر لو گے۔ اور پاور ان کا حال معاملہ یہ ہے کہ سعودیہ جیسے تعظیم ملک، اتنی بڑی حدودات ہے، پاکستان سے دگنا چار گنا اس کی مرتبہ ہے، لیکن حال کیا ہے؟ نہ اپنے لوگوں کی فکر کی، نہ حرمین کی فکر کرنے کی ان کو بھی پیش ہوئی کہ ہم اپنے آپ کو قوت بنائیں، دنیا کے مسلمانوں کے اندر ایک یکجہتی ایک پلیٹ فارم پہ آئیں تاکہ ہمارا دفاع کوئی کر سکے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں بھائیو، تھوڑی دیر کے لیے سوچ لو، اللہ نہ کرے خاکم بدن، ہمارے منہ میں خاک، ہم کیسا سوچتے بھی نہیں، ایسا اللہ کرے گا، ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ابراہیم نے ایک دفعہ کیا کیا تھا کہ میں چلا ہوں یار، یہ مسلمان یہ جو کعبہ بنایا رکھا ہے نا، اس کو ڈھانا چاہیے، یہ خام خواہ کے لیے بلا وجہ کہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، لوگوں کو مال اکٹھا کرتے ہیں، اس نے ڈھال دیا۔ عبد المطلب جو سردار تھے مکہ کے، انہوں نے کیا کیا کہ اپنے تمام قبیلے لے کے حرم سے باہر نکل گئے، مکہ سے باہر نکل گئے۔ اب ابراہیم بڑا خوش ہوا، دیکھو میرے ڈر کی وجہ، خوف کی وجہ سے وہ نکل گئے۔ پھر اس کے بعد دیکھا کہ عبد المطلب کا قاصد آتا ہے اور یہ سمجھا کہ شاید یہ میرے ساتھ کوئی تعاون کا، کوئی پیکٹ کرنے آیا ہے، کوئی ایگریمنٹ کرنے آیا کہ بھئی یہ لے دے کر لے، ہمارا کعبہ اب مت ڈھاؤ۔ تو وہ آیا، ان کا نمائندہ کہنے لگا میں عبد المطلب کا نمائندہ ہوں
وہ تم سے کوئی بات کرنے نہیں آیا. بولے تم پھر کیوں آئے ہو؟ بولے میں اس لیے آیا ہوں کہ میرے چند اونٹ وہاں پہ رہ گئے ہیں, باقی جس کا گھر ہے اس کو خود حفاظت کرے گا, مجھے کوئی ضرورت نہیں پڑی اللہ کے گھر کی حفاظت کرنے کی, اللہ خود قادر ہے اپنی حفاظت کرنے کے اوپر. پھر کیا ہوا؟ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل, اللہ تعالیٰ نے اس کی عظیم فوج کو نیست و نابود کرنے کے لیے ابابیل کا کام لیا, ان سے کام لیا اور اس کو پتھر بنا کو بھوس بنا دیا سارے. اللہ چاہے اپنا کام سب کر سکتا ہے, لیکن امت مسلمہ کے لوگوں تمہیں سوچنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. حرم کی بات نہیں ہے, حرم کو انشاءاللہ کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. بات یہ ہے کہ امت مسلمہ اگر ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے اور یہ اکٹھے ہو کے ایک اکائی بن جائیں, ان کا اپنا ایک UNO بن جائے, ان کے وسائل اکٹھے ہو جائیں, لوگ اکٹھے ہو جائیں, دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہ سکے گی. اور یہی سب سے بڑا خطرہ ہے یورپ کو, خاص کر یہودیوں کو, کہ کہیں مسلمان کے اندر وہ چنگاری تو موجود ہے, اگر یہ شعلہ جوالہ بن جاتی ہے تو ہمارا کہیں دنیا کے اندر نام و نمود ہم نام نشان بھی نہیں رہے گا. یہ امت مسلمہ دوبارہ اگر جاگ گئی تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں باقی بچے گا, لیکن اس کی طرف پیش قدمی ہم کرنے کو تیار ہی نہیں. بدقسمتی یہ دیکھو, اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمانے کے لیے ہر قسم کے وسائل دے رکھے ہیں. آپ کے پاس بہترین ٹیکنالوجی والے لوگ آپ کے موجود ہیں. جاؤ یورپ اور امریکہ میں جا کے دیکھو, سب سے بہترین ٹاپ کے جو سائنسسٹ ہوں گے آپ کو مسلمان نظر آئیں گے, چاہے وہ مصری ہوں, چاہے وہ پاکستانی ہوں, اور انڈین مسلمان بھی اس طرح موجود ہیں. لیکن وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ وہ اپنے کام کے لیے, اپنے اسلام کے لیے کام نہیں کر رہے, اپنے ملک کے لیے کام نہیں کر رہے, وہ یورپن امریکن کے ان کے لیے کام کر رہے ہیں. ایک بندہ آیا تھا ہمارے پاس نا, دیکھیے نا, ڈاکٹر عبدالقدیر کون تھا, کہاں پڑھا لکھا, پڑھا لکھا, اس نے زندگی ساری گزاری, ہالینڈ میں گزاری, ٹیکنالوجی کا ماسٹر بنا, پاکستان آ کے بیٹھا, اور پاکستان کو جو اس نے دیا وہ تحفہ, اللہ اس کی مغفرت کرے, ہم سمجھتے ہیں بہت بڑا تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے, صرف پاکستان کے لیے, مسلمانوں کے لیے تحفہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ آخر وقت میں اس تک کسی وزیر کو بھی توفیق نہیں ہوئی جا اس کی تعزیت عیادت کر لے, وہ نہیں کرنے سکے. یہ تو ہمارا حال ہے, اور آج بھی ہمارا حال یہ کہ کوئی بندہ ہمارا بڑا لرنڈ, کوئی ڈاکٹر, بڑا PhD ڈاکٹر, اگر امریکہ میں کبھی اس کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں واپس جاتا ہوں اپنے ملک کی خدمت کروں گا, وہ آنے جانے کے بعد چند دنوں بعد بیزار ہو کے کہتا ہے واپس نکلو یہاں سے. ہمارے ایک دوست ایک زمانے کے اندر جب ہم تنظیم اسلامی ہوا کرتے وہ ڈاکٹر تھے, وہاں پہ امریکہ سے آئے, وہ بڑے لرنڈ قسم کے آدمی تھے. تو وہ کہنے لگے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ امریکن نے لوہے کی چین ڈال کے افریقیوں کو غلام بنا کے وہ امریکہ لے کے جاتے تھے, لیکن ہمیں انہیں چین لوہے کی نہیں ڈالی, ہمیں سونے کی چینیں ڈال کے یہاں قابو کر لیا. ہم جو بندے یہاں سے نکل کے جانا چاہتے ہیں, وہ سونے کی چین ہمیں اپنا راستہ دیتی نہیں ہے, واپس نہیں جانے دیتی. اور جو آتا ہے یہاں کا ماحول دیکھ کے, یہاں کے لوگوں کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کے, حکومتوں کا برتاؤ دیکھ کے, وہ کہتا ہے مجھ سے بہتر میں وہیں تھا, وہیں بہتر رہتا. تو امت مسلمہ کا تو آپ یہ حال دیکھ لیجیے, امت مسلمہ کا درد ہمارے دلوں میں کہاں پہ ہے. بالکل یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے. ہر مسلمان کے بارے میں ہر مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا اصل ہدف کیا ہونا چاہیے تھا, اور ہم اصل ہدف کی طرف کتنا آگے بڑھ رہے ہیں. ہم اپنے دشمن کے پلاننگ کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں, اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دشمن کس طریقے سے ہمیں گھیرنا چاہتا ہے, وہ کون کون سے پلاننگ کر کے ہمیں ہمارے راستے بند کرنا چاہتا ہے. جب تک اس کے اوپر سوچ بچار ہمارے لرنڈ لوگ نہیں کرتے, پڑھے لکھے لوگ, ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں, اس طرح اگر نہیں سوچتے, اس کا مطلب یہی ہوگا کہ ہم غافل ہیں, ہم خواب خرگوش کے اندر پڑے ہوئے ہیں. ہم اس کبوتر کی طرح ہیں جو بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتی ہے, اس سے سمجھتے ہیں کہ میں بچ گیا ہوں, بچتا نہیں ہے وہ. اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز وسائل دے کے آزمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایٹم بم دے کے بھی آزمایا, دیکھو بم بھی تمہارے پاس ہے, اب تم کیا کر سکتے ہو. لیکن یاد رکھو, جب تک امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آتی, ان کے ہدف ایک نہیں ہوتا, ان کا نفع و نقصان کا ہدف ایک نہیں بنتا, کبھی خواب مت دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سرخرو کرے گا, کبھی نہیں کرے گا. کیونکہ ہمارے حالات ایسے, ہمارا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے, ہمارا طرز عمل ایسا ہے, ہم اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. الا من رحم ربی, میں کسی کو فتویٰ نہیں لگا رہی, حقیقت یہ ہے, ہر بندہ دل کو ٹولوں کو دیکھے پتہ چلے کہ میں مخلص ہوں نہیں ہوں. ہم اپنی جان کے بارے میں مخلص نہیں ہیں, تو حکومتوں کو اور سیاست کا معاملہ تو بہت دور کا ہے. جب تک ہم اللہ کے ساتھ تعلق کو نہیں جوڑتے, جب تک ہم اپنے دل کے اندر یہ تمنا نہیں رکھتے یا اللہ میری زندگی کا مقصد صرف اور صرف تیری دین کی سرفرازی ہے, اس وقت ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. کیا بات پیاری بات کلام کے بعد میں کہ میں اسی لیے مسلمان, میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی, یہ ہدف ہونا چاہیے مسلمان. میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. لیکن دین کی سرفرازی کہاں سے آئے گی جب ہم اپنے 6 فٹ کے جسم کے اوپر دین کو نافذ کرنے کو تیار نہیں. حکومت کی بات تو چھوڑ دو, دور کی بات.
آپ کا چھوٹا سا کنبہ ہے, چھوٹا سا آپ کا گھر ہے, آپ اس گھر کے اندر رعیت کے اندر آپ مالک ہیں, آپ حکمران ہیں. اگر آپ یہاں آپ نہیں کر سکے تو یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو کہ دنیا کے اندر اسلام کا غالبانہ اللہ تعالیٰ کا غالب اسلام ہم دنیا کے اندر نافذ کریں گے. یہ سب باتیں ہی ہیں, ڈھکوسلے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے, جب تک ہم اپنے آپ کو ثابت نہ کریں کہ میں اپنی انفرادی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکموں کا پابند رہنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے کوئی ہم کوشش کر سکتے ہیں, دیکھیے ہم کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ وہ اتنا صحابہ کے رتبے کو پہنچ جائے گا, لیکن آپ کے ذمہ کوشش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسائل دیے ہیں, عقل, ذہانت, فطانت دی, اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے. اللہ سے مانگتے رہیے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تیرے دین کو غالب کر سکیں, لیکن کوشش کرنا آپ کے ذمہ ہے. نتیجہ نکالنا یہ اللہ کا کام ہے. ہر بندہ مجھ سمیت یہ سمجھ لے کہ جب تک ہم اللہ کے دین کے سرفرازی کے لیے اپنی ذاتی زندگی کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتے, یہ دھوکہ ہے بہت بڑا کہ ہم دنیا کے اندر اسلام کا نظام غالب کر دیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے, قیامت دین ہو جائے گی. اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں. اپنے ہدف کو پہچانیے, اپنے دشمن اور دوست کے تمیز کرنا پہچانیے. جب یہ پہچان جائیں گے پھر منزل تک پہنچنا آسان ہوگا. پھر منزل کا جب آپ کو معلوم ہے فلاں منزل میری پہنچے, فلاں میرا ہدف گول, میں نے فلاں جگہ پہ پہنچنا ہے, اس کے لیے آپ محنت کریں گے. جب تک آپ کو گول ہی پتہ نہیں ہے کہ آپ کا ہدف کیا ہے, آپ مسافر تو ہیں لیکن یہ پتہ نہیں کہ آپ نے جانا کہاں ہے, وہ زندگی ساری بھٹکتے رہیں گے, کبھی منزل پہ نہیں پہنچ پائیں گے. کیونکہ منزل کا تعین کرنا بہت ضروری ہے. ہماری منزل کا تعین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنا. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے راستوں میں لگا دینا. نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہمیں سرفراز کرے, دنیا کے اندر کامیاب آئے, دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں سے دین کا جھنڈا گاڑ دے. اس سے بڑا ہدف اور کوئی نہیں ہے. اللہ دعا کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.